اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین بتراب مطلب الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ عزیزان، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری گفتگو کا محور خالق کائنات کے وہ فرامین ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مومنین سے خطاب کیے۔ مومنین کو مخاطب کر کے اللہ کچھ احکام صادر فرما رہا ہے۔ جو اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں، اس کو توجہ سے ان احکام کو سننا چاہیے۔ قرآن مجید میں تقریباً 89 مقام پر خدا نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بات کی ہے۔ بعض جگہ پر حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، اور بعض جگہ پر منع کیا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ آج تک جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ ساری وہ تھیں کہ جو خالق کائنات نے حکم دیا تھا۔ خالق کائنات نے کہا تھا کہ تم روزہ رکھو، خالق کائنات نے کہا تھا کہ تم نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، خالق کائنات نے یہ حکم دیا تھا کہ تم نیک رزق کھاؤ، طیب رزق کھاؤ۔ لیکن آج جو آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس میں اللہ کچھ کرنے کا حکم نہیں دے رہا، کچھ نہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ خدا فرما رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو، نہیں کر رہا ہے پروردگار۔ خدا فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب توجہ فرمائیں، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف خدا بزرگ و برتر متوجہ کر رہا ہے۔ لا تاکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم بینکم بالباطل، باطل ذریعے سے آیا ہوا مال ایک دوسرے کا نہ کھاؤ۔ غلط طریقے سے ایک دوسرے سے مال چھین کر نہ کھاؤ۔ ایک وہ ہے کہ جو آپ کا حق ہے۔ آپ کا حق کیا ہے؟ آپ نے مزدوری کی، آپ کو حق ملا۔ آپ نے کسی کے لیے کام کیا، زحمت کی، آپ کو حق ملا۔ آپ کا حصہ تھا، وہ آپ کا حق ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، کوئی سودا کیا، آپ نے قیمت دی، وہ مال آپ کا حق ہے، وہ قیمت دوسرے کا حق ہے۔ حق کے ذریعے ایک دوسرے کا مال تم کھا سکتے ہو۔ اجازت لے لی، جب اجازت مل گئی تو یہ آپ کا حق ہے۔ ادھار لے لیا، ادھار لے کر استعمال کرنا یہ بھی تمہارا حق ہے۔ لیکن خدا نخواستہ چوری کر لی، ڈاکہ ڈال دیا، غصب کر لیا، بغیر اجازت کے اٹھا کر استعمال کر لیا یا کھا لیا۔ خدا فرما رہا ہے لا تأکلوا، خصوصاً کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ یہ ہو کہ مال کھایا نہیں جاتا، مال استعمال کیا جاتا ہے۔
اس میں کھانا بھی ہوتا ہے اور باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب تاکلو کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز آئے گی وہ مال آئے گا جو کھایا جا سکتا ہے۔ کھانے والی چیزوں میں خصوصی پرہیز کی ضرورت ہے کہ جب تک دوسرا اجازت نہ دے، جب تک وہ راضی نہ ہو، اس وقت تک اس کی چیز کو نہ کھائیں۔ اس کے بعد ہے استعمال کرنے والی بات کہ اگر وہ راضی نہیں ہے دوسرا تو پھر آپ اس کی چیز کو استعمال نہ کریں۔ اب آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم ایک دن میں کتنا دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس پر راضی بھی نہیں ہوتا، شکایتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، اور ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ عادت کہاں سے پڑتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ اجازت کے بغیر قلم کو استعمال کر لینا، اجازت کے بغیر جوتے کو استعمال کر لینا، اجازت کے بغیر کتاب استعمال کر لینا، پھر کتاب سے استعمال نہیں کی، کتاب کے اوپر لکھ بھی دیا ہے، یہاں سے عادت بنتی ہے۔ اجازت لینے کی عادت نہیں بنتی، بلکہ انسان جری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اور پھر انسان بڑھتا جاتا ہے۔ پہلے چھوٹے گناہ کرتا ہے، پھر بڑے گناہ کرتا ہے، اور پھر بڑے سے بڑے گناہ کر جاتا ہے۔ جرأت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی ایک غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر جو سفید چادر کی طرح موجود ہے، اس کے اوپر ایک داغ لگ جاتا ہے۔ پھر دوسرا کرتا ہے، پھر دوسرا داغ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، تیسرا داغ لگ جاتا ہے، چوتھا کرتا ہے، چوتھا داغ لگ جاتا ہے، اور اگر یہ گناہ بہت زیادہ کرے تو وہ چادر سفید نہیں رہتی، سیاہ ہو جاتی ہے۔ یہ دل جو مسکن پروردگار ہے، جو حقیقی محبوب، ہم سب کا محبوب پروردگار، اس کی رہائش کی جگہ ہے، وہ ہم گناہوں سے آلودہ کر دیتے ہیں۔ اور جرأت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے۔ اور یہ حقوق الناس ہیں، حقوق العباد ہیں، لوگوں کے حق ہیں جو میں کھا رہا ہوتا ہوں۔ اگر وہ راضی نہیں ہے تو جب تک وہ راضی نہیں ہوگا خدا معاف نہیں کرے گا۔ خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خدا غفور الرحیم ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن کون سے گناہ؟ جو پروردگار کے حق کو کھایا ہے اس کو تو خدا معاف کرے گا۔ میں نے نماز نہیں پڑھی، خدا نہ خواستہ، خدا مجھے معاف کر دے گا۔ میں نے روزہ نہیں رکھا، خدا نہ خواستہ، میں توبہ کروں، خدا مجھے معاف کر دے گا۔ لیکن اگر میں نے کسی کا مال کھا لیا، کیا خدا معاف کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو کسی کا حق ہے، جب تک اس کا وہ معاف نہیں کرے گا جس کا حق کھایا ہے، جس کا مال کھایا ہے، جس کی غیبت کی ہے، جس کی چغلی کھائی ہے، جس کے راز کو آگے تک پہنچایا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک خدا معاف نہیں کرے گا۔ اور اس دن، جس دن انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اس دن یہ انسان مجبور ہو کر اس کے پاس جائے گا کہ جس کا اس نے حق کھایا ہوا ہے، یہ اس کے پاس جا کر کہے گا کہ مجھے معاف کر دے، تو وہ کیا مانگے گا اس سے؟ وہ اس سے نیکیاں مانگے گا۔ اس جگہ پر مال تو نہیں ہوگا، اس جگہ پر اور تو کچھ نہیں ہوگا، وہ کہے گا معاف کر سکتا ہوں، مجھے اتنی نیکیاں دے دو۔
جب یہ نیکیاں وہاں تقسیم کرنا شروع کرے گا تو خود اپنے پاس کیا بچے گا؟ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا کہ جس نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے کتنے خوبصورت اصول بتائے ہیں۔ دوسرے کی چیز کو استعمال کرنا ہے مانگ لو، دوسرے کا مال لینا ہے مانگ لو، پوچھ لو، اس کو راضی کر لو، اس کو بھی تو آپ کے مال کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ لیکن جب ہم ان حدود کا خیال نہیں رکھتے اور اپنی مرضی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر انسان جری ہونا شروع ہو جاتا ہے، جرات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان چھوٹا گناہ کرتا ہے، پھر اس سے بڑا گناہ کرتا ہے، پھر اس سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ تو اسی چھوٹی عمر میں عادت بنا لیں کہ جب تک دوسرے کی اجازت نہ ہو اس وقت تک اس کی چیز کو استعمال نہیں کرنی۔ کرپشن کیوں ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کے اندر؟ کرپشن کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا حق اٹھا کر کسی کو دے دینا، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کر لینا جو حق نہیں ہوتا، لیکن لینے کے لیے جو میری خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کسی کے حق کو روند ڈالنا، یہی کرپشن ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر سب سے بڑا ناسور کرپشن ہوتی ہے۔ اب اگلی نسل ہے، اس ملک کی حالت بہت خطرناک ہے، معاشرہ انتہائی خطرناک حد تک گر چکا ہے۔ عزیزان، 50% کے قریب بچے اس وقت سکول سے باہر ہیں۔ یعنی اگر 100 بچہ ہے نا جس کو سکول جانا چاہیے 5 سال سے لے کر 16 سال کی عمر میں جس کو سکول ہونا چاہیے، 100 میں سے 50 بچے ابھی سکول نہیں جا رہے۔ یعنی آپ کو ہر دوسرا بندہ جاہل ملے گا جو سکول بھی نہیں گیا ہوا۔ ایسے معاشرے میں آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اور ترقی کیسے ہو رہی ہے؟ ترقی ایسے ہو رہی ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اگلے 15 سالوں میں کوئی بندہ جو ان پڑھ ہوگا وہ مزدوری بھی نہیں کر سکے گا، وہ ڈرائیونگ بھی نہیں کر سکے گا۔ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ ڈرائیونگ کر سکے گا؟ آج بھی کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ ایک ڈرائیور تھا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا۔ اس کو جب گاڑی کو چلاتا تو اس کو نہیں پتا چلتا تھا کہ اب جو ہے نا وہ یہ موٹر وے جو ہے نا وہ لاہور جا رہی ہے یا فیصل آباد جا رہی ہے یا ملتان جا رہی ہے یا پشاور جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں ہمارے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے سندھ سے، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ وہ یہاں سے جب جانے لگے تو بجائے اس کے کہ وہ لاہور کی طرف جاتے وہ پشاور کی طرف چلے گئے۔ پشاور کے قریب جا کر انہوں کو معلوم ہوا کہ ہم تو غلط سائڈ پہ آ رہے ہیں۔ وہاں سے مڑے اور سندھ جانے کے لیے آگے جہاں سے ملتان اور لاہور والا جدا ہوتا ہے ٹریک، وہاں پر وہ لاہور کے ٹریک پہ چڑھ گئے اور لاہور شہر میں پہنچ گئے اور پھر وہاں سے گئے۔ کس وجہ سے؟ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ جس معاشرے کے اندر آپ لوگوں نے پریکٹیکل لائف گزارنی ہے وہاں پر آپ کو ہر دوسرا بندہ ایسا ملے گا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ آج کے دور میں ڈرائیونگ کرنا مشکل ہو گئی ہے۔ 15 سال بعد آپ تصور کریں کہ اس وقت کوئی بھی مزدوری کرنا کتنا مشکل کام ہوگا۔ اس لیے آپ اپنی پوری توجہ پڑھائی پہ دیں اور اس سخت ترین دور جس میں آپ زندگی گزارنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پاکستانی معاشرہ جس طرح یہ سوشل میڈیا نے جہاں پر انسان کو بیدار کیا ہے وہاں پر بہت سے ایسے اوزار ہمارے ہاتھوں میں لا کر دے دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو گیا ہے۔ اب اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو فرق یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے، یہ منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کرنا۔ اور جب خدا کہہ رہا ہے کہ استعمال نہیں کرنا تو پھر کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے، کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ استعمال کر لے۔ اس لیے
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ممکن ہے اس مومن سے تو آپ اس کو چرا رہے ہوں، اس مومن کو تو آپ دھوکہ دے رہے ہوں، لیکن پروردگار کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ خدا ہم سب کو وہ آنے والے دور کی مشکلات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج سے ہی اس سخت ترین دور سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و